سحری افطاری کا مسئلہ ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، آپ کو ایڈوانس مبارک ہو۔ رمضان شریف میں روزے برباد ہونے کا ایک اہم مسئلہ، سحری کے وقت یہ ہماری عادتیں بچپن سے چل رہی ہیں، اللہ کرے کہ جس کو سمجھ آ جائے وہ بچ جائے۔ صبح صادق کہتے ہیں جب مشرق کی طرف سے ایک لکیر سی پھوٹتی ہے اور وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، کھانے پینے کا تعلق اس وقت تک ہے، اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، تہجد اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کا وقت بھی اس وقت تک ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 12 بجے کے بعد ختم ہو گیا، ستے اٹھے ہن ختم ہو گیا، نو، چاہے سو کے اٹھ جاؤ نماز عشاء کا وقت ہے، چاہے 12 بجے ہو بج جائیں نماز عشاء کا وقت ہے، صبح صادق تک ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل صبح صادق جو ہے وہ 5:13 یا 12 پہ ایسے ہو رہی ہے میرا خیال، تو اتنے بجے تک آپ سحری بھی کر سکتے ہیں 2-4 منٹ پہلے تک، اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے اس میں ہماری کیا غلطی ہوتی ہے، اٹھتے اٹھتے ہم دیر لگا دیتے ہیں، پھر واش روم میں ٹائم لگا دیتے ہیں، پھر بیگم صاحبہ جو ہے لسی بنانے میں دیر لگا دیتی ہیں، یا شوہر صاحب دہی لانے میں دیر کر دیتے ہیں۔ اب وہ سارا رزلٹ کدھر آتا ہے کہ آخری منٹ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ دے گڑا گڑ۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، ادھر نہیں جہاں میں شاہ رخ عالم کالونی پہلے رہتا تھا وہاں صاحب، روزہ بند ہو گیا، چاہ تک اب لے کے باہر کھڑا ہو گئے، اور میں کہ جناب روزہ بند ہو، کہنا نہیں بات 2 کوٹی ہے، نہیں سمجھ آئی لگتا میں نے، کہنا 2 ہی کوٹا، یعنی روزہ توڑن واسطے 2 کوٹے جڑے نے وہ تھوڑے ہوندے ہیں باجی، 2 کوٹی ہے، روزہ مک گیا، میں انہوں کہہ رہا ہوں روزہ مک گیا، کہنا نہیں بات 2 کوٹی ہے، تو چاہ لے کے اپنا پی، انہیں 2 گھٹ پائی پورے کر کے انہیں کیتا ہوں، روزہ تو برباد ہو گیا لیکن انہیں اپنی گل نہیں چھڑی۔ تو آپ کو یہ گزارش ہے کہ جس وقت مسجد میں اعلان ہو، آپ نے صبح صادق سے کوئی 3 سے 5 منٹ پہلے، الحمدللہ ہمارے گھر یہی معمول ہے، ہمارے ہاں تو وہ پورا دعوت اسلامی کا وہ لگا بھی ہوا ہے نا جو 25 سال کے لیے کیلنڈر ہے، پورا سال ہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، سیکنڈ تک کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے یاد ہے کہ یہ آج کل ٹائم اس کا کتنے بجے، اس کا کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، کب شروع ہو، اس سے 2-4 منٹ کم از کم 3 منٹ کم از کم پہلے کھانا پینا بند کر دیں، کلی کر لیں۔ اگر آپ نے نہ ایسا کیا اور آپ نے کھاتے رہے، اور وہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ پہلے بند کر دیں احتیاطاً، تو اگر آپ نے کھایا اور روزے کے 1 سیکنڈ بھی اگر اوپر ہو گیا تھا روزہ، یعنی کہ صبح صادق شروع ہو گئی تھی، آپ ساری دن بھلے بھوک پیاس برداشت کریں، آپ کا روزہ نہیں ہوا، اور بروزے قیامت یہ کہہ کہ نہیں چھوٹے گی جان کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہی تو وہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پہ فرض ہے، اب روزے دار پہ فرض ہے کہ وہ یہ سونے سے پہلے چیک کر کے سوئے صبح میرا روزہ بند کتنے بجے ہونا ہے، پھر اس حساب سے اس سے پہلے کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کھا لیا تو نہ کھائے، بھوکا رکھے، اگلے دن آپ ہی ٹائم سے دہی بھی لے کے آئے گا، ٹائم سے اٹھے گا بھی۔ تو یہ کیا بات ہوئی آخر پہ؟ اور افطاری میں الامان والحفظ، اس میں تو بس کبھی نا اجتماعی افطاری دیکھا کریں، تو کبھی بھی اذان ایک کا بھروسہ نہیں کرنا، جب تک گونج نہ پڑ جائے، گونج ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے تو یہ کبھی غلطی نہیں لگے گی، کبھی غلطی نہیں لگے گی، گونج جب پڑ جائے تو یہ۔ لیکن آپ اپنی گھڑیوں کو صحیح رکھیں، گھڑیاں خراب ہوتی ہیں، کسی بھی چینل کے ساتھ ملا لیں، سیکنڈ تک ملائیں کہ ابھی منٹ ڈراپ ہوا ہے، میری گھڑی کی بھی سوئی اسی حساب سے ہے، اور اس حساب سے کیلنڈر ایکوریٹ جو ہے وہ چاہے گوگل سے نکال لیں، چاہے دعوت اسلامی کا لے لیں، اور اس سے 2-3 منٹ پہلے آپ نے روزہ جو ہے وہ بند کر دینا ہے، اور 2 منٹ بعد روزہ کھولنا ہے، 2 منٹ بعد کم از کم وقت سے، یہ نہیں ادھر اذان ہوئی بسم اللہ، وہ ایک ہاتھ وداندہ پیچھے پورا ٹبر ہی آیا ہوں گا، سب کے روزے برباد۔ اگر 1 سیکنڈ کا بھی فرق پڑ گیا، سورہ غروب ہونے میں 1 سیکنڈ باقی تھا، اس نے اتار لیا، روزہ گیا، تو سارا دن۔ اچھا پھر یہاں پر ایسے فلسفی کہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے روزہ سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو۔ یہی تو رونا مرنا کہ ہم کہتے ہیں کہ پھر علماء سے پوچھ لو، قرآن بھی یہی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا۔ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جلدی کرو کہ وقت سے پہلے ہی کھول لو. اگر اتنی جلدی کرنی ادھر توجہ, اگر جلدی کرنی ہے تو پھر زور ویلے کھول لو, تو بھی جلدی کرنی ہے تو تساں پھر جڑا فجر ویلے کھول لو, نماز پڑھ کے جاؤ تو کھول لو. جلدی کرنی ہے اور اس کو اور جلدی کرنی ہے تو رکھو ہی نہ. پھر یہ تھوڑی مطلب اس کا. جلدی کا مطلب ہے جب روزہ کا ٹائم یقینی ہو جائے پھر دیر نہ کرو, پھر جلدی کرو. اور ہم جو آپ کو 2 منٹ کی تاخیر بتا رہے ہیں وہ یقین کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ قسم کھانے کے قابل ہو جائے کہ ہاں اللہ کی قسم ٹائم ہو گیا. تو یقین کے لیے کہہ رہے ہیں. اور سحری میں تاخیر کا مطلب ہے کہ سحری کے جو ہے وہ حصے اگر کیے جائیں نا تو یعنی کہ مغرب کے بعد سے لے کر غالباً مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سے, مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے درمیان اگر ہم اس کے حصے کریں مختلف, تو ایک حصے میں کسی حصے میں بھی کھا سکتے ہیں سحری. لیکن اگر آپ اگلے حصے میں کھائیں گے تو اور تاخیر ہے, اس سے اگلے حصے میں کھائیں اور تاخیر ہے. اور خیر نہ اسی تاخیر نہیں کھاندے ہیں, اسی آخری حصے کھاندے ہیں. تو یہ تاخیر اسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو آخری ٹائم, کیوں کہ جتنا ہم لیٹ سحری کرتے ہیں روزہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت تک تو تاخیر نہیں کرنی نا, جب یہ تو نہیں کہ روزے کا ٹائم ہی بند ہو گیا پھر بھی تاخیر کرتے جانا ہے. تو سمجھ آئیے حدیث پاک. مطلب یہ کہ سحری کا ٹائم آخری وقت میں کریں, پہلے بھی کر سکتے ہیں, 11 بجے بھی کر سکتے ہیں, 10 بجے بھی کر سکتے ہیں, 12 بجے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جا کے جیسے آج 5:13 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم 4:45 بجے کرتے ہیں سحری. تو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا عمل. لیکن ٹائم ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے بند کر دو. اور اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں بھائی, اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزے کا تعلق جو ہے وہ صبح صادق سے ہے. اور بعض بے وقوف حضرات ابھی صبح صادق ہوئی نہیں ہوتی اذان دے رہے ہوتے ہیں, اور اس اذان کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ سائرن کا کوئی اس سے چکر ہے. وہ سائرن واجدے نے نا, کسی دا وڈا گھگو بھی وجدا, وہ کہندے نہیں کوئی نہیں کھاؤ کھاؤ, وڈا گھگو نہیں وجیا حالے, وہ پاویں اودی لائٹ گئی ہوئے, یہ اپنا گھگو وج جاندا وا. سو اس سے کیونکہ روزہ تو کراس ہو گیا نا, تو انہوں نے تو اپنا گھگو بجا دیتا اگے کھا کھا کے. تو گھگو دے اوتے نہیں رہنا, اپنی گھڑی اور صبح صادق کا ٹائم اس کے مطابق دیکھنا ہے. غلطی مؤذن کو بھی لگ سکتی ہے, وہ پہلے اذان دے سکتا ہے. تو اپنے روزے بچائیں گے بھائی.